اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اب یہ آیت نمبر 172 اور اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں 175 تک، ان کے بارے میں اس کا شان نزول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آگے 5-6 آیات آ رہی ہیں، یہ غزوہ حمراء الاسد، غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ غزوہ حمراء الاسد کیا ہے؟ حمراء الاسد یہ ہے کہ جس وقت غزوہ احد مکمل ہو گیا، اس وقت جو ہے نا مشرکین نے ٹھیک ہے دوبارہ حملے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی کیا کر دی گئی، اطلاع دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی وہ لوگ، ان کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ہوں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت کی ہے وہی لوگ کیا ہوں، یعنی لشکر کے لیے تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح صحابہ آئے تھے واپس، اسی طرح جو ہے نا وہ دوبارہ اگلے سفر کے لیے کیا ہو گئے، تیار ہو گئے، ٹھیک ہے۔ گو کہ پھر وہاں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، ان کے دلوں میں جو ہے وہ جیسے گزشتہ میں بھی ذکر ہوا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جو ہے نا مشرکین کے ہیبت ڈال دی، مسلمانوں کو خوف ڈال دیا، اور وہ وہیں سے واپس ہو گئے، اس طرح یہ لشکر بھی واپس ہو گئے۔ تو یہ ایک قول تو یہ کہ جو آیات ہیں نا یہ کس کے متعلق ہیں، غزوہ حمراء الاسد سے متعلق، ٹھیک ہے۔ اسی کو اختیار کیا مفسرین میں سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اسی کو ترجیح دی، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو آیات ہے نا یہ غزوہ بدر صغریٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ عام طور پر آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھو گے آپ کو 2 نام ملیں گے، غزوہ بدر الکبریٰ، غزوہ بدر الصغریٰ، ٹھیک ہے۔ غزوہ بدر الکبریٰ جو ہے نا وہ وہی غزوہ بدر جو معروف ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اور اسلام اور کفر کا جو پہلا معرکہ تھا اس کو مطلق غزوہ بدر بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کبریٰ بھی وہی ہے، اسی کو مطلق کیا کہہ دیا جاتا ہے، غزوہ بدر بھی جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو آیات ہے نا یہ غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق۔ غزوہ بدر صغریٰ کیا چیز ہے؟ غزوہ بدر صغریٰ یہ ہے کہ غزوہ احد جب مکمل ہو گیا نا تو ابو سفیان جو کہ اس وقت ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، کفار کے لشکر کے سپہ سالار وہی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے کیا کہ ہم کیا کریں گے، آئندہ سال جو ہے نا ہم بدر کے مقام پر پھر کیا کریں گے، یعنی ایک مقابلہ کریں گے۔ اب ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ غزوہ بدر میں جو ہمارا نقصان ہوا تھا نا، ہم بدر کے مقام پر کیا کریں، اس کا جو ہے نا وہ بدلہ لے سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے لیے جب آئندہ سال آیا، 1 سال تیاری میں لگا، تو انہوں نے ایک شخص کو بہت زیادہ لالچ وغیرہ دے کر بھیجا کہ آپ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو جا کر کہیں کہ جو ہے نا مشرکین کیا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، وہ آپ لوگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس قسم کی باتیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک خوف پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں آ کر ابو نعیم ان کا نام بیان کیا جو درمیان میں جس کو قاصد بنایا گیا، انہوں نے آ کر جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلائیں، تو اس سے ان کا ایمان جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر مسلمان جب 1 سال کا وقت پورا ہو گیا تو
مسلمان بدر کے مقام پر چلے گئے، وہاں کوئی عربوں کے ہاں سالانہ میلے وغیرہ لگتے رہتے، تو وہاں انہوں نے خوب خرید و فروخت بھی کی، 8 دن وہاں قیام ہوا اور ان کا لشکر وہاں نہیں آیا، ٹھیک ہے، مشرکین کا۔ تو یہ وہاں پر بغیر جو ہے ایک تو جنگ بھی نہیں ہوئی، اس کے علاوہ جو ہے تجارت کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سا نفع بھی حاصل ہو گیا۔ یہ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو آیات ہیں یہ غزوہ بدر صغریٰ سے متعلق، تو یہ 2 قول، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر تیسرا بھی ایک قول ہے، اس کو امام رازی رحمہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں 6 آیات ہیں، یہاں پر 5 آیات ہیں، 4-5 آیات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس میں سے پہلی آیت ہے نا، الذین استجابوا للہ والرسول، یہ جو رکوع کی پہلی آیت ہے، یہ تو غزوہ حمراء الاسد سے متعلق ہے، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یہ جو آیات ہیں یہ ہیں غزوہ بدر الصغریٰ سے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی دونوں روایات اپنی جگہ درست ہیں، اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ جو پہلی آیت ہے الذین استجابوا للہ والرسول، یہ جو آیت ہے یہ، اور اس کا سیاق بھی یہی بتلا رہا ہے، جیسے اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ جب ان کو کیا پہنچے، زخم پہنچے، تو یہ اس آیت کا سیاق ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ کس سے متعلق ہے، غزوہ حمراء الاسد سے متعلق، کیونکہ من بعد ما اصابهم القرح، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہ غزوہ احد سے متصل ہوا، ابھی ان کو زخم پہنچے نا، کیونکہ غزوہ بدر صغریٰ تو کب ہوا ہے، سال بعد کی بات ہے، تو سال کے اندر تو یعنی مسلمان تازہ دم ہو چکے تھے، پرانے زخم بھی بھول گئے، تو یہ اس آیت کا سیاق یہ بتلا رہا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں جو ہے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادہم ایمانا، تو ان آیات فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، ان آیات کا سیاق کہ وہاں پر انہوں نے یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی نعمت کے ساتھ لوٹے، اس کے فضل کے ساتھ، اس طرح کہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ ان آیات کا سیاق یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا غزوہ بدر الصغریٰ سے متعلق، اس طرح ان دونوں کے درمیان تطبیق دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا، رسول کی پکار، اللہ کو، والرسول، اور رسول کو، من بعد ما اصابہم القرح، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دیا، رسول کی پکار کا جواب دیا، بعد اس کے کہ جب ان کو کیا پہنچی تھی، زخم پہنچے، تکلیف پہنچی، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے نیکوکاروں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، کیا ہے، بڑا اجر۔ تو یہاں من جو ہے نا یہ کس کے لیے ہے، تبیین کے لیے، بیان کے لیے، تبعیض کے لیے نہیں، بیان اور تعلیل کے لیے، کہ اجر عظیم کی علت کیا ہے، نیکوکار ہونا، متقی ہونا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کہا لوگوں نے، یعنی ان کو آ کر خبریں دیں، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، یعنی اس میں اشارہ اسی طرف کہ جو ابو سفیان نے قاصد بھیجا تھا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے واسطے کیا کر لیا، قد جمعوا لكم، یعنی لوگوں سے مراد مشرکین، قد جمعوا لكم یعنی وہ تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، فاخشوهم ان سے ڈرو، فزادهم ایمانا ان کے ایمان میں کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم میں کافی ہیں اور وہ بہترین کارساز ہیں، مدد کرنے والے ہیں،
فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس وہ لوگ مقابلے کے لیے چلے گئے اور وہ لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اللہ کے فضل اور مہربانی کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں چھوئی، یعنی کوئی برائی ان تک نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضامندی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یعنی ان باتوں کا سبب یہ ہے کہ شیطان ہے وہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے بندوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، اور مجھے سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو، مطلب یہ کہ کامل ایمان والے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، یعنی یہاں پر یہ ان کنتم مؤمنین، یہ معنی نہیں کہ اگر ایمان والے نہیں ہو تو نہ ڈرو، یہاں ان کنتم مؤمنین کا کہنا یہ ایسے ہی ویسے محاورے میں بولا جاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے ماتحتوں سے کہتا ہے کہ اگر تم واقعی میرا فرما بردار ہو تو ایسا کام نہ کرو، ٹھیک ہے، اس کے معنی نہیں اگر وہ ایسا کام کریں تو اس کی فرما برداری سے نہیں، یعنی یہ کہنا جو ہے نا مزید تاکید کے لیے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور ہرگز آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، انہم لن يضروا اللہ شیئا، بے شک یہ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اور اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خریدا بالایمان، ایمان کے عوض، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہاں سے بعض لوگوں کی ایک ظاہری دعوے کی تردید کی جاتی، کفار میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبول نہ ہوتے، ہمارا دین اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہ ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں کیوں رکھتے، ہمیں مال و دولت کیوں دیا گیا، یعنی اس کو، یعنی نعمتوں میں ہونے کو، آسانیوں والی زندگی کو انہوں نے کس پر محمول کیا کہ ہم اللہ کے ہاں کیا ہیں، مقبول ہیں، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہیں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم ان کو کیا کر رہے ہیں، مہلت دیتے جا رہے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ان کے حق میں کوئی بہتر بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم تو ان کو مہلت دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ بڑھ جائیں کس میں، گناہوں میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے کیا ہوگا، ذلت والا عذاب ہوگا، رسوائی والا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی یہ مہلت جو ہے نا، یہ کیا ہے، اس سے کسی دھوکے میں نہ ہے، یہ مہلت کیا ہے، استدراج۔ استدراج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کی فوری پکڑ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ان کو ڈیل دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بچنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اب یہاں سے پھر سب جو ایک ظاہری شبہ تھا ان کو نعمت میں رکھنا ان کی مقبولیت کی دلیل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں، آزمائشیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، یہ اس کے عند اللہ مقبول نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان پر پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آیت میں اس کی حکمت بیان کی گئی کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلصین کو منافقین سے کیا کر دیں، جدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک اور نصوص میں اور احادیث میں اس کی اور بہت سی حکمت ہے، کیونکہ دنیا میں انسان پر جو مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں، بسا اوقات وہ کیا بنتی ہیں، کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے انسانی گناہوں کو کیا کر دیتے، معاف کر دیتے، جیسے حدیث میں بیماری کا تذکرہ ہے، اس طرح اور چیزوں کا بھی جو مصیبتیں آزمائشیں انسان پر آتی ہیں۔ جیسے گزشتہ آیات
آیات میں ذکر کیا گیا کہ وہ جو تیز ہوا ہوتی ہے حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ ہلاک کر دیتی ہیں ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ حالانکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی طوفان آتا ہے وہ عموم ہوتا ہے، اس کے اندر عام ہوتا ہے، سب کی کھیتیوں کو وہ کیا کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر تخصیص صرف کس کی گئی آیت میں؟ حرث قوم ظلموا انفسهم۔ تو یہاں نقصان سے مراد آخرت کا نقصان، کہ کھیتی ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا دنیا میں بھی ہلاک ہوئی اور آخرت میں بھی۔ البتہ وہ لوگ جو مومنین ہیں ان کی کھیتی اگرچہ دنیا میں تو ہلاک ہوئی لیکن آخرت میں اس کے عوض ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیں اہل ایمان کو اسی حالت پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ جدا نہ کر دیں کس کو؟ برے کو پاکیزہ سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اب یہ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے کہ ان کے نام بھی بتلانے چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے نا منافقین ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ اہل ایمان ہیں، کامل ایمان والے ہیں، پھر ان کے نام کیوں نہیں بتلائے گئے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں تمہیں اطلاع دیں کس پر؟ غیب پر۔ یعنی یہ ساری چیزیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ غیب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا غیب پر ہر کسی کو مطلع نہیں کرتے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض روایات میں بھی ہے کہ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیے گئے تھے؟ بتلائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتلائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب بھی ہے سر رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان سے بار بار پوچھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی خوف کی بنا کہ کہیں میرا نام تو اس میں شامل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے جب کوئی فوت ہوتا کہ اس کے جنازے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، مطلب وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے اس بات کو جاننے کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی ان خبروں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس یعنی لوگوں کا کام کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لائے اور ڈرتے رہے تو تمہارے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کی اپنے فضل میں سے، یعنی مال و دولت ہے، نعمتیں ہیں، ہوا خیر لہم، بخل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں کیا ہے؟ برا ہے۔ مطلب جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس کو دی وہ اس کو روکے نہ رکھے، اس کو کیا کرے؟ خرچ کرے، یعنی مال ہے، علم ہے، اور چیزیں، نیکی کی توفیق ہے۔ جیسے دوسری آیت مبارکہ میں بھی آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، انسان جو کچھ بھی خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کا نعم البدل اس کو کیا کریں گے؟ عطا کریں، اس کا بدل اس کو عطا کریں۔ سَيُطَوَّقُونَ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو روکے رکھنا، اس میں بخل سے کام لینا، یہ ان کے حق میں کوئی اچھی بات نہیں بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کو طوق پہنائے جائیں گے، یعنی ان کے گلوں میں ہار پہنائے جائیں گے اس چیز کے، ما بخلوا به یوم القیامہ، جس کا انہوں نے بخل کیا، کب؟ قیامت کے دن۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا مال قیامت کے دن جو ہے نا وہ ایک ایسے سانپ کی شکل میں آئے گا جس کے جسم پر بال نہیں ہوں، یعنی گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے، آگ کی،
اس کے جسم سے بال کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائیں گے، اور وہ اس کو کہے گا کہ میں کیا ہوں تمہارا مال۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وراثت آسمانوں کی اور زمین کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال سے باخبر ہیں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، تو جب یہ حکم نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو اس وقت بعض یہودیوں نے کہا کہ جانتے وہ بھی تھے یہ بات، لیکن انہوں نے مذاقاً یہ بات کہی، استہزاء کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑاتی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کی ذات تو کیا ہے؟ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو یہ حکم دے رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کیا کرے؟ قرض۔ انہوں نے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو کون سی ایسی حاجت پیش آ کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ بندوں سے قرض طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی، ید اللہ مغلولہ، جیسے اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، انہیں گستاخانہ کلمات انہوں نے کہنے شروع کر دی۔ اور حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ جیسے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتلایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اب انسان سے اسی کا مطالبہ کرنا اور اسی کو اپنے لیے قرض سے تعبیر کرنا، یہ تو اس کے اوپر ایک رحمت کے طور پر یہ کلام کیا گیا۔ قرض کی، اس کو جو قرض سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا اس کا بھی یہ معنی، اس قرض کا مفہوم کیا تھا کہ جس نے لیا اس نے واپس کرنا ہے۔ اللہ کا ہی مال ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو کس سے تعبیر کر رہے ہیں؟ قرض سے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک شفقت تھی اپنے بندوں پر، رحمت تھی، اس الٹا ان لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ مذاق بنایا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہیں؟ یعنی محتاج، ضرورت مند ہے اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لکھ رہے ہیں ان کی باتوں کو اور ان کے اعمال کو۔ پھر ان کے اعمال میں سے جو بڑا سنگین جرم ہے وہ کیا ہے؟ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور ہم کہیں گے چکھو آگ کے عذاب کو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے پہنچایا، قدمت ایدیکم یعنی وہ کام جو تمہارے ہاتھوں نے کیے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کی خصوصیت اس وجہ سے کہ اکثر انسان جو کام کرتا ہے، جو اعمال کرتا ہے، اس میں زیادہ عمل دخل کس کو ہوتا ہے؟ انسانی ہاتھوں کو ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھوں کی قید جو ہے نا یہ اکثر کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، قید احترازی نہیں ہے کہ ہاتھوں کے علاوہ اعضاء کے کام پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دوسری آیات میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو یہ کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں کیا فرمائے کہ بے شک سماعت یعنی کان، والبصر والفؤاد نگاہیں اور دل، ان کے بارے میں بھی کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جس طرح زبان سے برا بولنا غلط ہے، اسی طرح کانوں سے برا سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذرہ بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں بندوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ ظلام جو ہے نا کس کا صیغہ ہے؟ مبالغہ کا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کس کی نفی ہے؟ لیسا آیا ہے، مبالغہ کی نفی مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں کس کی نفی نہیں ہے؟ مبالغہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ کیا مراد؟ مبالغہ فی النفی مراد، جو ظلم اللہ تعالیٰ کے ظلم کی نفی کی جا رہی ہے نا بندوں سے، اس نفی کے اندر مبالغہ مراد ہے،
ٹھیک ہے، مبالغے کی نفی مراد نہیں آ رہی کہ لیسا اس سے پہلے آ گیا تو کس کی نفی ہو رہی ہے؟ مبالغے کی، بلکہ یہاں کیا ہے؟ مبالغہ فی النفی مراد. ٹھیک ہے، جیسے محدثین ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں راویوں کے تذکرے میں، غیر کذوب، یعنی کسی کی صفت کو، کسی راوی کی صفت کو بتلاتے ہوئے غیر کذوب. کذوب کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ، یعنی انتہائی جھوٹ بولنے والا. تو غیر کذوب یہ کس کی نفی ہے؟ اس مبالغے کی نفی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مبالغہ فی النفی ہے، یعنی یہ جھوٹ سے انتہائی بچنے والا. ٹھیک ہے، مبالغہ ہے، یہ کس کی؟ مبالغے کی نفی نہیں آ رہی، بلکہ کیا ہے؟ مبالغہ فی النفی مراد، کہ نفی کے اندر مبالغہ کیا جائے. ٹھیک ہے، مبالغے میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی بات کی اہمیت کی وجہ سے اس کو بڑھا دیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ مبالغے کی نفی مراد نہیں ہے، بلکہ مبالغہ فی النفی، نفی کا مبالغہ مراد ہے. نفی کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اس نہیں کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ مبالغہ کیا جا رہا ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. اب یہاں سے ان کے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا جا رہا ہے. اعتراض یہ ہے کہ جیسے اور بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اس پیغمبر پر ایمان اس وقت لے کر آئیں گے جب یہ کوئی نشانیاں لے کر آئیں. پھر نشانیاں بھی ایسی جس کا ہم مطالبہ کریں. ٹھیک ہے، اب ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ جس طرح پہلے انبیاء میں آتا تھا کہ نیاز وغیرہ، جو چیز اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہوتی وہ ایک جگہ رکھ دی جاتی، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی، تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی. تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم، تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے تورات میں کہ ہم کسی نبی پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس سے یہ معجزہ نہ دیکھ لیں، یہ والا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا آگے جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے آپ کے پاس جو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات لے کر آئے. اسی طرح یہ پیغمبر ہیں، یہ بھی معجزات لے کر آئے ہیں، اور اسی طرح وہ معجزہ بھی پیغمبر لاتے رہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود آپ نے ان کو کیا کیا؟ قتل کیا، انبیاء کی نافرمانیاں کی. اگر آپ اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہوتے تو ایسا نہ کرتے. مطلب یہ کہ ان کے اس دعوے کی کوئی بنیاد ہی نہیں. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے عہد لیا ہے. ایسے بندوں کے بارے میں گزشتہ آیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والے نہیں. مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہے ان کی اپنی بدعمالیوں کا سبب ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ لے آئیں ہمارے پاس بقربان، کوئی نذر اور کوئی نیاز، تأکلہ النار، کہ آسمان سے آگ اگر اس کو کھائے. قل قد جاءکم رسل من قبلی، کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس میرے سے پہلے بہت سے رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں، واضح دلائل لے کر، اور سب سے بڑھ کر وبالذی قلتم، وہ چیز لے کر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کہی، یعنی یہ معجزہ بھی پیغمبروں نے پہلے دکھایا ہوا ہے. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو آپ لوگوں نے ان کو قتل کیوں کیا اگر آپ واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، جاءوا بالبینات، جو واضح نشانیاں لے کر آئے، والزبر، صحیفے، والکتاب المبین، اور روشن کتاب. کل نفس ذائقۃ الموت، اور زبر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا زجر سے کہ نافرمانی کی صورت میں ڈھانٹ، عذاب لے کر آئے. ایک معنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص جو ہے نا وہ کیا کرنے والا ہے؟ موت کو چکھنے والا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ کوئی معیار نہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں کسی کے پاس نعمتوں کی کثرت ہونا یہ معیار نہیں ہے. تمہیں پورا پورا دیا جائے گا تمہارا اجر قیامت کے دن، اور قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ،
حقیقی کامیاب شخص کون ہے قرآن کی نگاہ میں؟ کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے کس کے؟ دھوکے کے سامان کے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے نفسوں میں، یعنی مالی نقصان اور جانی نقصان کے ساتھ۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور آپ لوگ سنیں گے ان لوگوں سے جن کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین سے، کیا؟ اذیت کی باتیں، اذًى كثيرا، تکلیف دہ باتیں آپ کو سننی پڑیں گی، سنیں گے، آپ کو سننے کو ملیں گی اہل کتاب سے اور مشرکین سے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے اور تقویٰ کو تھامے رکھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ من عزم الامور، یعنی بڑے اہم کاموں میں سے، یعنی کام جو کرنے کے کام ان میں سے بڑے کاموں میں سے ہیں صبر اور تقویٰ۔